دوستوں اور بزرگوں، دراصل بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے گھرانہ آل محمد کو مروانے میں صحابہ کرام کا کوئی رول نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو ابن زیاد جب کسی کوئی بات کی دربار میں، کسی نے یزید نے کوئی بات کی، چھڑی لگائی محمد مصطفیٰ کے ہونٹوں پر، تو جو صحابی موجود تھا تڑپ کے کھڑا ہو گیا، بھرے بازار میں اس کو لان تان کی اور اس کو روکا حضرت زید بن ارقم جیسے صحابہ نے اور منع کیا۔ یہ بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلایا گیا حسین پاک کو اور پھر یزیدیوں کے ساتھ شامل ہو کے حسین پاک کو شہید کروایا گیا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ سال 2 سال ہے، اس کے بعد بالکل واضح ہو جائے گا یہ سارا کو، جو انٹرنیٹ کا دور جا رہا ہے نا، اس میں کوئی چیز چھپ نہیں رہی، ہر چیز سامنے آتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری بات کہ یہ دراصل محبت و عشق کی ساری باتیں ہیں۔ محبت کیا ہے؟ محبت ہے کسی کے ساتھ محبت کرنی، اس کے بدلے میں بھی کچھ لینا۔ جیسے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی محبت میں پڑھتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں ابھی سجدہ ختم نہیں ہوتا اللہ سے مانگنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ بھی دے، یا اللہ مجھے یہ بھی دے، یا اللہ مجھے یہ بھی دے، مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، مجھے رزق بھی دے، مجھے بیٹا بھی دے۔ محبت کرتے ہیں اللہ سے مگر بدلے میں مانگتے بھی ہیں۔ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں مگر بدلے میں کہتے ہیں یا باری تعالیٰ یا محمد مصطفیٰ ہماری شفاعت کرنا، مانگتے بھی ہیں۔ یہ محبت ہے۔ اور عشق کیا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ عقل کا کام محبت کے ساتھ ہے، سوچ کے محبت کی جاتا ہے، عشق جو ہے سوچ کے نہیں کیا جاتا۔ نبیوں نے اللہ سے محبت کی، پھر ایک سونا نبی، پیارا نبی، محمد مصطفیٰ کا دادا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے پھر کوشش کی کہ میں عشق کروں، تو عشق کی 3 نشانیاں، 3 جو اس کے مطلوبات ہیں وہ پورے کیے۔ کیا؟ پہلا یہ کہ عشق کی نشانی یہ ہے کہ جتنا مال ہو جس کے ساتھ عشق کیا جاتا ہے اس پر وار دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ریوڑوں کے ریوڑ صرف اللہ نام سننے کے لیے وہ سارے اللہ کے نام پر قربان کر دیے۔ اکثر بات ہوتی ہے اس پہ۔ دوسری، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا عاشق جو ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے آگ میں کود پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی شرط پوری کی۔ تیسری، سب سے پیاری چیز اولاد ہے، عشق میں بندہ اپنی آل اولاد کا خیال نہیں کرتا۔ اپنا بیٹا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا دی، کہا یا باری تعالیٰ میرا عشق کا جو امتحان ہے پورا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاں تیرا بہت کچھ پورا ہو گیا مگر ایک کسر رہ گئی۔ کون سی کسر؟ تو نے مال بھی دیا، تو نے جان بھی دی، تو نے اولاد پر چھری بھی چلائی، مگر اے ابراہیم جب تو بیٹے پر چھری چلا رہا تھا آنکھوں پہ پٹی بھی تو باندھی تھی، آنکھوں پہ پٹی بھی تو باندھی تھی۔ اس کے امتحان میں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، کیوں باندھی تھی؟ کہا یا باری تعالیٰ بیٹا تھا، معصوم تھا، چھری چلاتا بیٹا زخمی ہوتا، خون بہتا، تڑپتا، تو اس لیے باپ تھا، میں نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی، کچھ دیکھو ہی نہ۔ کہا اس کا مطلب میری محبت میں کچھ محبت بیٹے کی بھی تو شامل ہوئی نا، ہوئی کہ نہ ہوئی؟ عشق میں کچھ کمی رہ گئی۔ ہاں پھر بھی تو نے اتنا بڑا کام کیا، تجھے میں انعام دوں گا۔ کون سا انعام؟ تیرا آج سے لقب ہے خلیل اللہ، میں اللہ کا دوست، دوستوں کا جو سردار دوست ہوتا ہے وہ خلیل اللہ ہوتا ہے۔ ہاں کہا تجھے انعام ہے، تو خلیل اللہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ کیا اس کائنات میں کوئی اور بھی ہے جو تیرے عشق پہ پورا پورا اتر جائے گا؟ کہا ہے نا میرا محمد مصطفیٰ، ہے نا میرا محمد مصطفیٰ، وہ پورا اترے گا عشق پہ۔ کیسے پورا اترے گا؟ کہا تمام نبیوں رسولوں کے مصائب اکٹھے ہو جائیں، میرا محمد مصطفیٰ ایک ایک کر کے میری محبت میں وارتا چلا جائے گا۔ موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے، یا علی یا علی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے کیا جواب دیا؟ اگر 2 منٹ ہوں تو یہ اس کی تھوڑی سی داستان سنا دوں۔ ہاں
کیا فرق ہے محبت و عشق میں؟ محبت دینے کے ساتھ ساتھ لینے کی بھی رکھتی ہے خواہش، عشق جو ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے، لینے کی خواہش نہیں ہوتی، سوچ ہی نہیں ہوتی، سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ کہا ہاں ابراہیم میرا ایک محمد مصطفیٰ ہے، یا باری تعالیٰ میں نے عشق کرنے کی پوری کوشش کی، تو نے مجھے خلیل اللہ کا خطاب دیا۔ جب وہ محمد مصطفیٰ تو کہتا ہے کہ کامل عاشق ہوگا اور عشق میں اخیر کر دے گا، جس طرح کا میں عشق چاہتا ہوں ویسا عشق کرے گا، تو کیا دے گا؟ کہا میں نے ایک تاج بنایا ہے صرف ختم نبوت کا، وہ محمد مصطفیٰ کے سر پہ سجاؤں گا، میں اس کو خاتم النبیین بناؤں گا، امام الانبیاء بناؤں گا، سید المرسلین بناؤں گا، ساروں کے ساتھ آدم صفی اللہ، کسی کے ساتھ نوح نجی اللہ ہوگا، کسی کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، کسی کے ساتھ عیسیٰ روح اللہ ہوگا، واحد محمد مصطفیٰ ہے جس کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ واحد محمد مصطفیٰ ہے جس کے کلمے میں رسول اللہ ہے، اور کسی نبی رسول کے کلمے میں رسول اللہ نہیں ہے۔ صرف یہ اعزاز دوں گا میں محمد مصطفیٰ کو۔ کہا ابراہیم نے کہ یا باری تعالیٰ اتنا بڑا تیرا عاشق ہوگا، اتنا بڑا عاشق۔ کہا میں نے تجھے عشق کی اس کی بات کہی ہے، اس کی بات کو چھوڑ، اس کے گھر میں ایک حسین آئے گا، ہاں اس کے گھر میں ایک نواسا آئے گا، وہ عشق ایسا کرے گا تو انہیں آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، وہ معصوم اصغر کو سامنے کھڑا کر کے کہے گا ظالم چلا تیر، ہاں میں حسین ہوں، حاضر ہے میرا 6 مہینے کا۔ تو محمد مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، میرے محمد مصطفیٰ کا نواسا جو ہے عشق کی ساری منزلیں پار کر چلا جائے گا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، یہ محمد مصطفیٰ کی شان ہے۔ پھر کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قرآن گواہ ہے نا، یا باری تعالیٰ اتنا سونا عاشق میں عاشق بننا چاہتا تھا نہ بن سکا، محمد مصطفیٰ عاشق ہے، مجھے وہ عاشق محمد مصطفیٰ عطا فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سونا محمد مصطفیٰ جو اتنا بڑا عاشق ہے میری نسل سے، میرے اسماعیل کی نسل سے پیدا کر دے۔ پھر اللہ نے کہا ہاں تو نے مال بھی دیا، تو نے جان بھی دی، تو نے بچہ بھی اپنا جو ہے قربان کرنے کی کوشش پوری کی، جا میں نے تیری دعا پوری کی، تیرے اور اسماعیل کی نسل سے محمد مصطفیٰ پیدا کروں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محمد مصطفیٰ ابراہیم علیہ السلام نے عشق کی منزلیں پوری کرنے کی کوشش میں محمد مصطفیٰ کو حاصل کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اور محمد مصطفیٰ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے حسین کو مانگ لیا، ہاں کہا یہ سارے جو کام ہیں یا باری تعالیٰ میرا حسین پورا کرے گا۔ پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہیں، ایک گھٹنے پہ ابراہیم بیٹا، ایک گھٹنے پہ حسین۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا اے محمد مصطفیٰ، اے رسول عربی، اے نبیوں کے سردار، اے نبیوں کے امام، اے سید المرسلین، بڑی محبت کرتے ہو آپ اپنے بیٹے ابراہیم سے، اپنے نواسے حسین سے، دونوں میں سے ایک کو چن لے۔ تو حضور نے کیا کہا کہ اگر یہ اللہ کی منشا ہے تو میں نے اپنا بیٹا اپنے حسین پر قربان کیا، کیونکہ ابراہیم کے جانے سے ایک میری آنکھ میں آنسو آئے گا، حسین کے جانے سے فاطمہ الزہرا کی آنکھیں بھی روئیں گی، علی المرتضیٰ کی آنکھیں بھی روئیں گی، محمد مصطفیٰ میں نانا کی آنکھیں بھی روئیں گی۔ ہاں اس لیے حسین کو میں بچا رہا ہوں۔ کیوں بچایا؟ تاکہ وہ عشق کی بات جو ہے وہ دنیا پر عیاں ہو سکے۔ تانگ تو نہیں ہو رہے؟ پھر کربلا کا میدان آیا۔ آخری بات اصل میں چاہتا ہوں اسی جمعہ پہ یہ سلسلہ جو ہے ختم تو نہیں ہو سکتا، کسی حد تک تکمیل کو پہنچے، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، پھر نئے موضوعات۔ تو حضرت حسین پاک کربلا میں آئے، پھر حسین پاک نے عشق کی وہ منزلیں طے کی۔ کسی نے سوال کیا کہ حسین پاک کو ہر بات کا جو پتہ تھا شہید ہونا ہے، پھر کیا ضرورت تھی؟ بچوں کو بھی لے کے گئے، عورتوں کو بھی لے کے گئے، اور پھر جا کے وہاں پر جب پتہ تھا محمد مصطفیٰ نے گود میں بتا دیا تھا شہید ہونا ہے، پھر کیوں اتنا بڑا کام کیا؟ کیوں سب گھر والوں کو بھی لے گئے؟ تو حسین پاک نے جواب دیا ہوگا،
کہا ہوگا کہ میں بتانا چاہتا ہوں جب محمد مصطفیٰ اور اللہ کے دین پر حرف آنے لگے پھر کوئی زبانی بات نہیں ہے، میں عملاً کر کے میں نے دکھایا. پھر اگر بیوی ہے تو بیوی قربان کر دو، اگر بہن ہے تو بہن قربان کر دو، اگر بچہ علی اصغر ہے وہ قربان کر دو، بھانجے اونو محمد ہے وہ قربان کر دو، بھتیجا قاسم جیسا ہے وہ قربان کر دو، علی اکبر جیسا جوان ہے وہ شہید کروا دو، بھائی عباس جیسا ہو وہ اللہ کے دین پہ وار دو. پھر بھی اگر اللہ کا دین بچتا نظر نہ آئے تو اپنی گردن کٹوا دو، پھر بھی جو کمی ہے وہ بھی پوری نہیں ہو سکتی. اتنا مجھے نانے کا دین پیارا ہے. حسین نے یہ بات بتانے کے لیے اپنا سارا گھرانہ وہاں پر لائے. پھر حسین پاک نے کربلا کے اندر یہ سارے عشق کے مراحل طے کیے. جب سارے طے کر لیے، بات کو مختصر کرتا چلا جا رہا ہوں، اینڈ پر لے کر جا رہا ہوں، سب شہادتیں آپ سن چکے ہیں. پھر حسین پاک نے، میرا وجدان کہتا ہے کربلا کے میدان میں کٹے پھٹے جسم کے ساتھ حیدری تلوار ہاتھ میں اٹھا کے آسمان کی طرف نظریں بلند کی ہوں گی. یا باری تعالیٰ سن عرش معلیٰ سے، تو عرش معلیٰ پہ ایک اللہ، میں کربلا معلیٰ میں ایک اللہ. کیا چاہتا ہے تو؟ کتنا عشق کروں؟ کتنی تو چاہتا ہے کہ عشق کی انتہا کروں؟ جتنی چاہتا ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے عشق میں گھر بار چھوڑ دیا، میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا، میں نے رشتہ دار برادری چھوڑ دی، نانے مصطفیٰ کا روزہ چھوڑ دیا، میں نے گھر والوں کو لایا ان کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو لایا ان کو شہید کروا دیا، معصوم علی اصغر کو ماں کی گود سے اٹھا کے اس کو شہید کروا دیا. کیا عشق کے مراحل یا باری تعالیٰ بھی پورے نہیں ہوئے؟ میں حاضر ہوں. اور کیا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہوگا اے آسمانی مخلوق فرشتوں آ جاؤ. تم کہتے تھے کہ یہ جو ہے جا کے دنگا فساد کرے گی مخلوق، دیکھ میرے محمد مصطفیٰ کے نواسے کو گھر بار لٹا کے اور کہہ رہا ہے مانگ یا باری تعالیٰ جو مانگنا چاہتا ہے. میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے. میں حاضر ہوں. میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں. میں سبت زہرا بطول کا شیر زہرا پیا ہوا ہے. میں نے جو مانگنا چاہتا ہے مانگ. آج میں عشق کے ساری منزلیں پوری کروں گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ ہے کوئی جو میرے محمد مصطفیٰ کے نواسے سے کوئی اور امتحان لینا چاہتا ہے؟ کائنات میں سے کوئی انگلی اٹھائے جو مزید امتحان چاہتا ہے حسین سے. حسین آج للکار رہا ہے کوئی جو حسین کو آزمانا چاہتا ہے؟ حسین میدان میں موجود ہے، گرچہ زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، اور اپنے لاشا علی اکبر کا اٹھا چکا ہے، قاسم کی گٹھڑی اٹھا کے خیام میں پہنچا چکا ہے، معصوم علی اصغر کو شہید کروا چکا ہے، عباس کے بازو کٹوا چکا ہے. پھر بھی حسین کہہ رہا ہے جو چاہیے عشق میں یا باری تعالیٰ حاضر ہوں. ہے میری مخلوقات میں سے کوئی جو پوچھنا چاہتا ہے حسین سے یہ کام بھی کر؟ کہا حسین کوئی نہیں بولتا. کہتے ہیں انبیاء کے وہاں پر منبر لگے ہوئے تھے، آسمانی مخلوقات حسین کی لڑائی دیکھ رہے تھے، سارے موجود تھے، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. پھر حضرت حسین نے کو جب کہا اللہ نے کہ یہ سارے جو ہیں خاموش ہیں، راضی ہیں تیرے عشق پر، تو نے ساری منزلیں طے کر لیں، یہ سارے کہتے ہیں مان چکے ہیں. تو پھر حسین نے کہا یا باری تعالیٰ اس شیطان لعین کو بلا نا. اب اس شیطان لعین کو بلا جس نے تجھے للکارا تھا. تو نے ایک سجدہ مانگا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا کہ دیکھے حسین کیسے سجدے کرتا ہے. بلا اس کو کربلا کے میدان میں، میں بتاؤں عشق کیا ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کا نواسا کیا ہوتا ہے. پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت حسین کے کہنے پر آیا ہوگا شیطان تجھے ایک سجدہ کہا، یہ شرط نہیں رکھی کہ بس سجدے میں پڑے رہنا، بس سجدہ کر پھر اٹھ جا. چھوٹی سی شرط. اور انعام و کرام کیا تھے؟ تحت الثری سے تجھے اٹھاتے اٹھاتے فرشتوں کا امام بنا دیا تھا، سب کچھ تیرے حوالے کر دیا تھا. سجدہ کر لیتا پتنی اور کیا کچھ دیتا، مگر تو نے سجدے سے انکار کیا. آج دیکھ میرے محمد مصطفیٰ کے نواسے کے سجدے کو. تو حضرت حسین پاک کے سجدے کو دیکھنے کے لیے جب شیطان بھی موجود ہوا تو حسین پاک نے رخ کیا ہوگا کربل کی خاک کی طرف، تپتی ریت کی طرف، زخمی پیشانی کے ساتھ. محمد مصطفیٰ کا نواسا حسین گھوڑے کی رحل سے پھر فرش زمین کربلا پر آیا ہوگا اس زخمی پیشانی کے ساتھ. پھر کہا ہوگا سجدے میں گر کے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. پھر جب حسین نے یہ پکارا ہوگا، نادم ہو کے شیطان واپس چلا ہوگا. اللہ
اللہ نے کہا ہوگا جاتا کہاں ہے لعین، واپس آ، میرے حسین کا سجدہ پورا نہیں ہوا، تو انہیں سجدے سے انکار کیا تھا، دیکھ میرے محمد مصطفیٰ کا نواسا سجدہ کس طرح کرتا ہے۔ پھر حسین کو سجدے میں اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح میں وہ مزہ آیا، وہ قرار آیا، وہ سکون آیا۔ حسین نے شمر کو اجازت دے دی، اب جار میں اٹھانا نہیں چاہتا، کاٹنا ہے تو کاٹ لے۔ شیطان کو کہا سجدہ کر، سجدے سے سر اٹھا لینا۔ حسین نے عشق میں سجدہ کیا، آج تک حسین سجدے میں ہے۔ سجدے سے حسین کوئی مورخ نہیں لکھتا سجدے سے حسین نے سر اٹھایا ہے، آج تک حسین سجدے میں ہے، اور یہ سجدہ قیامت تک قائم رہے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حسین کا فلسفہ شہادت ہے، یہ فلسفہ کربلا ہے۔ حسین نے نماز بھی بچائی، حسین نے اسلام بھی بچایا، یہ بھی صحیح ہے، ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہو گئے حسین کی قربانی کی وجہ سے، مگر دراصل حسین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محمد مصطفیٰ کا عشق جو ہے وہ ثابت کیا کہ عشق یہ ہوتا ہے جو میں محمد کا نواسا پورا کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسین پاک کا غم بار بار میں کہتا ہوں اس طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح زین العابدین نے منایا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے نام ان کا علی ہے؟ سجاد علیہ السلام کیوں سجدے کرتے تھے، ہر وقت سجدے میں، نام پڑ گیا سید الساجدین سجاد علیہ السلام، ہر وقت عبادت میں، زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت۔ علی نام کسی کو یاد نہیں ہے، کوئی سجاد کہہ رہا ہے، کوئی زین العابدین کہہ رہا ہے۔ حسین کے بیٹے نے غم اس طرح حسین کا منایا، مصلی کو چھوڑا نہیں، قرآن کو چھوڑا نہیں، اس طرح منایا۔ تو حسین کا غم پھر اس طرح منانا چاہیے جس طرح محمد مصطفیٰ کے نواسے کے بیٹے نے منایا۔ زین العابدین سے بڑا بھی کسی کو دکھ ہوگا جس نے آنکھوں سے اپنے سارے جو ہیں وہ پورا گھرانہ لٹتے دیکھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تماشا نہیں ہے کہ ہم تماشا لگا لیں، کبھی ان کی بیٹیوں کے نام، کبھی بیویوں کے نام۔ ہم نے تو حسین کو لاچار بنا کے دکھا دیا ہے، بے بس بنا کے دکھا دیا ہے، غریب ترین بنا کے دکھا دیا ہے، مفلس ترین بنا کے دکھا دیا ہے۔ حسین تو حسین ہے، بادشاہ ہے، کہتے ہیں نا بادشاہ است حسین، واقعی حسین تو بادشاہ ہے۔ حسین لاچار نہیں ہے، تقدیروں کا پابند ہے۔ حسین نے کربلا کی مٹی پہ ایڑی مار کے کہا اگر حضرت اسماعیل کی ایڑی سے اگر چشمے نکل سکتے ہیں تو حسین کے نیزے کی نوک سے بھی چشمہ پھوٹ سکتا ہے۔ ہم زنجیروں کے پابند نہیں ہیں، ہم تقدیروں کے پابند ہیں۔ ان کے گھرانے کی عورتوں کا نام لو تو محبت سے لو، کسی کی کیا جرت ہے ان کی کوئی چادر چھینے۔ امتحان ختم ہو گیا جب حسین کا سر کٹ گیا، اس کے بعد تو زینب اور سجاد علیہ السلام بتانے گئے تھے درباروں میں کہ میرا حسین سچا تھا، تم جھوٹے ہو، یہ بچانے کے لیے گئے تھے۔ کسی کی کیا جرت کہ وہ کچھ کرتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑی عالی شان ہستی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں سے محبت دل میں سجا کے ان کی جو مقصد ہے کربلا کا وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ سوال و جواب کریں؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں حضرت ہاجرہ حضرت سائرہ کی، ظاہری اختلافات نظر آتے ہیں، قرآن کا واقعہ ہے، ہم میں جرت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے ہم کہیں ایک سچی تھی ایک غلط تھی۔ ہمارا کام ہے دونوں کی عزت کرنا۔ جو بھی محمد مصطفیٰ کے لڑ لگ گیا، چاہے وہ گھر والے ہیں چاہے وہ در والے ہیں، ہم سب کی جوتیوں کو سروں پہ رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کی محبت دل میں سجا کے، آل محمد کی محبت دل میں سجا کر سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔